مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، اول آخر ایک ایک بار درود شریف تمام مرد و خواتین پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا نافع 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 یا نافع۔ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الله الكافي قصدت الكافي مجدت الكافي لكل كاف كفاني الكافي ونعم الكافي ولله الحمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تخيلك يا سلطان الاولياء غوث العظم حضر الشيخ محي الدين عبد القادر الكيلاني۔ تخيلك يا سلطان الاولياء غوث العظم حضر الشيخ محي الدين عبد القادر الكيلاني رضي الله تعالى عنه۔ تخيلك يا سلطان الأولياء غوث الأعظم حضرة الشيخ محي الدين عبد القادر الكيلاني رضي الله تعالى عنه، بوسيلة الشيخ إمام أحمد كبير رفاعي رضي الله تعالى عنه، بوسيلة أمير المجاهدين خادم حسن نصمي عليه الرحمة، بوسيلة تاج الشريف عليه الرحمة، بوسيلة شهيدنا موسى سرد ممتاز حسن القدري عليه الرحمة، بيج دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بإذن اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم؟ قال المرء مع من احب او كما قال متفق علیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک باوا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ ومن تکن برسول اللہ نصرته ان تلقه الاسد فی آجامها تجمی، وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم، والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاہ را پیر کامل کاملہ راہ رہنما، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کریم نے مبارک رات، مبارک محفل اور نسبتوں والی
عظمت والی برکتوں والی نشست کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاضری کا شرف عطا کیا. یہ اللہ کا انعام ہے. کہتے ہیں الحمدللہ. بے شمار افراد اس وقت بھی اپنے اپنے معاملات کے اندر مصروف ہوں گے. ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ. اور آپ حضرات ماشاءاللہ اور پردے میں جو ہماری بہنیں حاضر ہیں اپنی قسمت پر رشک کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے اپنے کام کاج کو چھوڑا، کیونکہ آپ سب بھی کام کاج والے لوگ ہیں، اور آپ نے آج کی رات کی اور اس محفل کی اہمیت کو جانا، اور آپ حضرات ان خوش نصیبوں کی صفوں کے اندر شامل ہوئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل کو، دین کی محفل کو، دین کے معاملات کو اوپر رکھتے ہیں دنیاوی معاملات سے. الحمدللہ ہم حاضر ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، اور دعا کر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. دعا کر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، کوئی آئے کوئی نہ آئے، اپنا اپنا نصیب ہے. ہم اپنے رب سے توفیق مانگتے ہیں یا اللہ تو ہمیں استقامت دے. اور کبھی ایسا نہ ہو مولا کہ دین کا کام ہو، محفل ہو، ذکر کے معاملات ہوں، اور ساتھ ساتھ کوئی دنیاوی معاملہ بھی ہو، تو ہم کبھی ایسا نہ کریں کہ ہم دین کے کام کو، ذکر کی محفل کو یہ کہہ دیں کہ ہمیں آج یہ ضروری کام ہے. ایسا نہ ہو مولا. ہمیشہ تو ہمیں ایسا رکھ کہ ہم دنیا کے کام کو کہہ دیں کہ آج مجھے تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر کے لیے جانا ہے. اللہ تو ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. اللہ سے دعا کیا کریں، کیونکہ ہم خود نہیں آئے محفل میں، نہ خود آ سکتے ہیں، نہ ہماری اوقات ہے. کئی لوگ بیچارے ایسے بھی ہیں کہ جو آنا بھی چاہتے ہیں لیکن طبیعت اجازت نہیں دے رہی، بیچارے بیمار ہو گئے ہیں، بستروں پر ہیں، کوئی نہ جانے کیسے مصیبتوں کے اندر گرا ہوا ہے. اللہ ان پر بھی کرم کر دے. جنہوں نے ذکر کی محفلوں کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، اللہ ان پر بھی کرم کر دے، انہیں بھی ہدایت دے دے. ہمیں بھی اللہ رب العالمین ہدایت اور اسی راستے پر استقامت دے دے، اور ہم بس اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے، اس کے پیاروں سے خصوصی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمیشہ ہم اللہ کے دین، اللہ کے محبوب کے دین، اللہ کے ذکر، اللہ کے پیاروں کے ذکر کو ہمیشہ ہم اپنے ہر کام سے اوپر رکھیں، اور اس کے لیے ہم اپنا وقت، اپنا مال، اور ایسا کرم ہو جائے کہ وقت آخر ہمیں اپنی گردن بھی حضور کے دین کی خاطر قربان کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے. بزرگوں کے ایام منعقد کیے جاتے ہیں، جیسا کہ آج الحمدللہ خطبہ زماں سلطان الاولیاء حضور سیدنا شیخ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونفر اللہ مرقدہ ورحمہ اللہ تعالیٰ کے عرس کی نشست الحمدللہ ہم نے منعقد کی ہے. انہی کی نظر کرم سے، اور غازی اسلام شہید ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری علیہ الرحمہ، ان کا بھی عرس اسلامی تاریخ کے حوالے سے 20ویں جمادی الاولیٰ کی جو شب ہے، یعنی اسی ماہ آتا ہے. تو ہم نے الحمدللہ ان عظیم ہستیوں کی یاد اور ان کے عرس کو منعقد کرنے کے لیے آج اس نشست کا اہتمام کیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ توجہ ادھر رکھیں. یہ بزرگوں کے عرس کیوں منعقد کیے جاتے ہیں؟ ان کے ایام کیوں منائے جاتے ہیں؟ جو نہیں مناتے ان کا تو نصیب ہی نہیں ہے. جو مناتا ہے اور جو شامل ہوتا ہے ایام کے اندر بزرگوں کے عرس میں، خواتین بھی، میری بہنیں بھی خاص توجہ رکھیں، جو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی توجہ. ان ایام کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن نے ہمیں حکم دیا نا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو قرآن نے ہمیں حکم دیا نا، صراط الذین انعمت علیہم، تو جو قرآن اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں، اس پر صحیح طور پر ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اس لیے بزرگوں کا عرس ہوتا ہے. ہمیں پتہ چلے کہ بزرگوں کی سیرت کیا ہے، بزرگوں کی عظمت کیا ہے، ان کی شان، ان کا مقام کیا ہے.
انہوں نے اپنی یہ ظاہری حیات پاک کیسے بسر فرمائی، اپنے محبین، مریدین، وابستگان، متعلقین کو کیا کیا نصیحتیں فرمائیں، ہم اس کو کچھ سن لیں، سیکھ لیں، اور اللہ کے پیاروں کی شان سننے کے بعد ان کی محبت کو دل میں بسائیں، اور اللہ کے پیاروں کی سیرت اور ان کی زندگی پاک کو سننے کے بعد ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر کے ان کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں۔ اس لیے عرس منعقد کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ایسے نہیں ہوتی محفلیں۔ اب جب آپ کو یہ مقصد سمجھ آ گیا تو اس کے بعد اب ایک کام یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر صاحب عرس کی سیرت کو سنیں جو ہمیں مختصر وقت میں بتائی جا رہی ہے، ان کی شان و عظمت دل میں بسائیں، اور ان کی زندگی پاک اور ان کے فرامین کو سننے کے بعد آپ اور میں اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ اصل مقصد ہے۔ اللہ کرے ہماری زندگی بھی سنور جائے، اللہ کرے ہم بھی صحیح ہو جائیں، اللہ کرے ہم بھی سنور جائیں، ہم بھی سدھر جائیں، اور جیتے جی ہمارے نصیب میں رب العالمین بیداری مقدر کر دے، کیونکہ آنکھ بند ہوگی تو سب کو بیدار ہو ہی جانا ہے۔ کب بیدار ہونا؟ آنکھ بند ہوگی، لیکن کامیاب وہ ہے جس کی آنکھیں کھلی ہوں اور وہ بیدار ہو جائے۔ تو اللہ ان پیاروں کی برکت سے ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں درست کر دے، ہمیں سنوار دے۔ رب العالمین اپنے پیاروں کے صدقے ہمیں اپنے پیاروں جیسی عظیم الشان زندگی اور اپنے پیاروں جیسی عظیم الشان دنیا سے رخصتی نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ اللہ کے پیاروں کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کو، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو، ان کی تعلیم کے مطابق تم اپنے عمل کو کر لو، اللہ تمہیں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس دور میں کثرت کے ساتھ فتنے سر اٹھا رہے ہیں، یہ لفاظی نہیں، اور یہ صرف خطاب یا بیان نہیں، یہ حقیقت ہے۔ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان، دین اور عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں بچے گا وہ جس نے اولیاء سے اپنی نسبت کو مضبوط رکھا ہوگا۔ صرف عقیدت میں نہیں، عقیدت تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو ایمان کامل ملتا نہیں، لیکن اولیاء کی عقیدت اور محبت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو جس نے اپنی زندگی میں مضبوطی سے تھاما، اس کا عقیدہ بچے گا۔ صحیح بتا رہا ہوں۔ آج کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر الیاذ باللہ اعتراضات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، نبی پاک کی ختم نبوت کا انکار، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے کھلم کھلا لوگ اس وقت اس انداز میں دشمنی کر رہے ہیں کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف لمبی لمبی زبانیں دراز کر رہے ہیں، کوئی اہل بیت کے بارے میں ہلکے جملے کہہ رہا ہے، پھر لبرل اور سیکولر کو دیکھیں تو تعلیم کے ذریعے اور پتہ نہیں معیشت کے معاملات میں الجھا کر مسلمانوں کی نسلوں کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت کے اندر جہاں اگر انسان غور کرے تو ہر طرف فتنہ ہے، ہر طرف فساد ہے، بچے گا وہ جس نے پیاروں سے نسبت کو جوڑے رکھا ہوگا۔ اور کوئی بھی آنے والی ابن الوقت کوئی ملا یا کوئی پروفیسر یا کوئی نام نہاد اسلامی اسکالر اگر سامنے آئے اور کوئی اپنی نئی تحقیق لے کر آئے تو انسان جو اللہ کے پیاروں سے جڑا ہوگا وہ اس سے متاثر نہیں ہوگا،
اس کی تحقیق کو ایک طرف رکھ کے وہ کہے گا میں صراط الذین انعمت علیہم کا پابند ہوں، مجھے پتہ ہے غوث اعظم اور داتا نے کیسے زندگی بسر کی ہے، مجھے پتہ ہے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، الحمدللہ ہم نے ان کی تعلیمات سنی ہے، لہٰذا ہمیں کوئی نیا عقیدہ، کوئی نیا دین، کوئی نیا مسئلہ سمجھانے کی کوشش نہ کرے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ حضرات کے سامنے آج کی نشست میں ابتدائی بات جو عرض کرنی ہے، اور میری خواتین جو میری بہنیں ہیں، جو ہماری مائیں موجود ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچانی ہے کہ یاد رکھیں نئے نئے قسم کے لوگ، نئی نئی قسم کی باتیں اس وقت مسلمانوں کے سامنے میڈیا کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت کے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اپنا اس نشست کے توسل سے ایک ذہن یہ بنا لیں اور ایک بات آپ اپنے دل کے اندر راسخ کر لیں، اس کو دل میں جگہ دے دیں کہ مجھے کسی بھی پروفیسر کی، کسی بھی نام نہاد اسلامی اسکالر کی اور کسی بھی ابن الوقت قسم کے ملا کی کوئی نئی بات کو نہیں سننا۔ الحمدللہ جن پر ہمارے آبا و اجداد گزرے ہیں، ہمیں اسی دین اور عقیدے کو فالو کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے، بولو انشاءاللہ۔ اب چاہے وہ ایمان کے معاملات ہوں، اسلام کے معاملات ہوں، دین کے معاملات ہوں، عقائد کے معاملات ہوں، نظریات کے معاملات ہوں، ضروریات اہل سنت کے معاملات ہوں، صحابہ اکرام کے متعلق ہوں، اہل بیت کے متعلق ہوں، اولیاء کے متعلق ہوں، کوئی بھی ہو، ہمیں کسی بھی قسم کے اسلامی اسکالر کی کوئی بھی نئی تحقیق نہیں سننی، سمجھ آ گئی؟ ہمیں اپنے کانوں کو بند رکھنا ہے، کیونکہ لبرل اور سیکولر اور یہود و نصارہ، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کئی انجوز اس وقت ایسی بھی کام کر رہی ہیں، کئی فلاحی ادارے کہ جو ممبر پر بیٹھنے والوں کو خرید رہے ہیں۔ یہ آپ کو نئی بات میں بتاؤں، ممبر پر بیٹھنے والوں کو خرید رہے ہیں۔ جس مولوی کو 20,000 روپے تنخواہ مسجد میں مشکل سے ملتی ہے، انہیں 2-2 لاکھ روپے دے رہے ہیں آپ کے پاکستان کے اندر۔ اور ایسے کئی لوگوں کے متعلق ہمیں جب پتہ چلا، نام لوں گا تو آپ تو حیران ہو جائیں گے، اور نام لینے کی حاجت نہیں، وقت آئے گا تو لے بھی لیں گے، کہ جنہیں باہر کی انجوائز اور باہر کی جو سوسائٹیز کے جو لوگ ہیں اور ویلفیئرس کے جو کام کرتے ہیں باہر کے فنڈنگ کے اوپر، انہیں ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ ہم کئی طریقوں سے پاکستان میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان سے جو جہاد کا جذبہ ہے اور جو ان میں کٹ مرنے کا جو ایک شوق ہے انہیں مٹانا چاہتے ہیں۔ لہذا کئی حربے ہم نے استعمال کیے ہیں، بے حیائی کو عام کر کے، انٹرنیٹ کو عام کر کے، موبائل کو سستا کر کے، اور بھی کئی طریقوں سے، کو ایجوکیشن کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، بے شمار طریقوں سے ہم نے حملے کیے ہیں۔ اب ایک اور حملہ یہ کرنا ہے کہ جو ان کے ممبر و محراب پر بیٹھنے والے لوگ ہیں نا، یا جو اسلامی اسکالر کے نام سے ان کے درمیان بڑے مشہور ہیں نا، توجہ رکھنا، ان کو تم اپنا بناؤ۔ انہیں 2-2 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں، انہیں یورپ کے ٹور کروائے جا رہے ہیں، انہیں وزٹ کروائے جا رہے ہیں، اچھی گاڑی، اچھے گھر دیے جا رہے ہیں، اور جو اچھا اسپیکر ہے، اچھا بولنے والا ہے، خاص طور پر اس کو پکڑا جا رہا ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی مسلمانوں کے اندر تمہیں ایسی بات کرنی ہے کہ ان سے جذبہ ایمان، جذبہ جہاد اور جو غیرت ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ نماز و روزے کی بات کرنی ہے وہ تو کرو، لیکن جو جہاد کی بات ہے، جو غیرت کی بات ہے، جو جذبے کی بات ہے، جو حقیقتاً ایمان ہے، جو صحابہ کرام کی سیرت پاک ہے اور جو صحابہ کرام کے غزوات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار کے واقعات ہیں، وہ نہیں بتانے۔ تو لہٰذا ایسے دور کے اندر کہ جہاں انسان ممبر پر بیٹھنے والے کے ویسے ہی ہاتھ چوم لیتا ہے، مسجد کے امام کی ویسے ہی قدر کر لیتا ہے، اب انہوں نے ان پر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ممبر و محراب کو خرید لو، تاکہ جب لوگ جمعے کے دن اس مولوی کی بات سنیں تو کہیں یار ہمارے مولوی صاحب تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ ناموس رسالت پر حملہ ہو جائے، فرانس کے ایک سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے قرارداد کی خاطر 40 حضور کے غلاموں کو شہید کر دیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ آسیہ ملونہ کو چھوڑ دیا جائے، اور اتنے بڑے بڑے دین کے دشمن اس وقت کام کر رہے ہیں۔ ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ تو نماز اور روزے اور دیگر معاملات سے باہر ہی نہیں آتے۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو اس دور کے اندر مولوی ماننے کا حکم قرآن نے نہیں دیا تھا، قرآن نے حکم دیا تھا کہ جس پر اللہ کے پیارے گزر چکے ان کو ماننا ہے،
اور اللہ کے پیاروں کی اگر آپ سیرت دیکھ لیں، امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غازی اسلام جن کی بات ہم کریں گے، ان کی اگر آپ سیرت پاک کو دیکھ لیں، اولیاء کی سیرت پاک کو دیکھ لیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جنہوں نے ظالم کے سامنے، دشمنان اسلام کے سامنے آواز بلند نہ کی ہو، بلکہ اپنے حجروں کے اندر پناہ لے لی ہو. ایسا کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے دیکھیں، پہلی جو نشست ہے اس میں مجھے آپ تک پیغام یہ دینا ہے کہ ہر ممبر پر بیٹھنے والا صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے. توجہ، ہر دینی لبادہ اوڑھنے والا صحیح ہو یہ ضروری نہیں. ہر مذہبی اسکالر صحیح ہو یہ ضروری نہیں. ہر عالم اور مفتی صحیح ہو یہ ضروری نہیں. ہر ٹی وی پر بیان کرنے والا، ہر ٹی وی پر مسائل کو ذکر کرنے والا، ہر ٹی وی پر آنے والا، چاہے وہ علامہ کے لقب سے آئے، چاہے وہ مفتی کے لقب سے آئے، چاہے وہ مذہبی اسکالر کے لقب سے آئے، چاہے وہ پروفیسر کے لقب سے، کوئی بھی آئے، ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو. آپ حضرات کو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانا ہے. بولو انشاءاللہ. آپ حضرات کو اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو بچانا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایسے بھی فتنے آئیں گے. اور میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں، لوگوں کو بری بھی لگتی ہو تو لگتی ہو، لیکن اپنی پسند کا اظہار کرنے میں اور اپنی بات کرنے میں کوئی منع تو نہیں ہے، کیونکہ میں کوئی غیر شرعی تو بات نہیں کر رہا. آپ کو اگر اب بھی بیان سننا ہو نا کسی کا، صحیح بتاؤں میں آپ کو، تو امیر المجاہدین خادم حسن رضوی کا ہی سنو. دیکھو، میں یہ کھڑکی بند کر دیں، شور آ رہا ہے. دیکھو، میں جذبات بھی نہیں کہہ رہا، توجہ، یا صرف میں ان سے عقیدت رکھتا ہوں اس لیے نہیں. الحمدللہ ہمارے وہ مرشد بھی ہیں، ہمارے وہ پیر بھی ہیں، ہمارے وہ قائد بھی ہیں، ہمارے نہیں پوری قوم کے امام ہیں. میں صرف اس پیرا میں نہیں، میں محبت میں بہ کر نہیں، بہت معاملات کو دیکھنے کے بعد آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں کہ اگر آٹے میں نمک کے برابر بھی میری بات کی اہمیت اگر آپ کے دل میں ہونا تو میرے جملہ یہ سن لینا. کیونکہ پتہ نہیں کس مولوی کو سنے، کون سا ہم کو نقشہ دے دے، کون سی کوئی صورت ہم کو بیان کر دے. بابا جی علیہ الرحمہ کی بات لینا بڑی آسان ہے، کیونکہ 2-4 بجے انہوں نے بات کی ہے کہ بس انہیں جانا انہیں مانا. یہی امام احمد رضا فاضل بریلی نے بات کی ہے، یہی حضور تاج الشریعہ نے بات کی ہے. اوپر چلتے چلتے جاتے تو یہی شیخ موقع شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بات کی ہے. یہی حضور غوث اعظم کے کلام کے خلاصے ہیں. یہی امام احمد کبیر رفاعی ان کی تعلیمات میں کہ حضور کا ادب کیسے کرنا ہے. اوپر چلے جاتے تو یہی صدیق اکبر نے پیغام دیا ہے، یہی مولا علی نے پیغام دیا ہے، انہیں جانا انہیں مانا. میں آپ کو ابھی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اس لیے میں جوش میں، جذبات میں، خطاب میں بات نہیں کر رہا. کئی ایسی میٹنگز ہیں جو میں ہر بات آپ کے سامنے کھل کر نہیں کر سکتا کہ توبہ استغفر اللہ. آپ تو سمجھیں گے یار میں تو 20 سال سے اس کو مفتی مانتا ہوں، میں تو 25 سال سے اس کو بہت بڑا علامہ مانتا ہوں، میں تو اس کو بہت بڑا امام مانتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں یہ ٹی وی پر آ کر ہمارا مفتی ہے یار، یہ تو ہمارا سنی ہے، یہ تو ہمارا لیڈر ہے یار، یہ تو بریلی تھا، یہ تو یہ تھا، یہ تو وہ تھا، اس کو کیا ہوا؟ میں نے کہا اس کو کچھ نہیں ہوا، وہ تو پہلے سے کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہا تھا. آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ہر ایک سے متاثر ہو جائیں؟ آپ کو کس نے کہا تھا؟ کاروبار تو ہر ایک سے آپ نہیں کرتے ہیں جب تک کہ اس کی چھان بین نہ کر لیں. 5 لاکھ روپے کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کسی کو مال دینے کے لیے تیار نہیں کہ نہیں میں تحقیق کروں، میں پرانی پارٹیوں سے کام کرتا ہوں، نئے سے رسک لینے کے لیے تیار نہیں، حالات صحیح نہیں. میں نے کہا کاروبار کے لیے آپ اور میں اتنے سمجھدار ہو گئے، اتنے سلجھ گئے کہ نہیں یار کوئی میں نیا رسک نہیں لوں گا، بہت مارکیٹ کی حالت خراب ہیں. میں نے کہا خدا کی قسم اس سے 100 گنا حالات اس وقت دین کے معاملات میں خراب ہیں. تو آپ ایسے ہی بھروسہ کر رہے ہیں، ہم ایسے ہی بھروسہ کر لیں؟ ہمارے لیبل لگا کر، قادری لگا کر، اپنے آپ کو مفتی قرار دے کر، اعلیٰ حضرت کے نام لے کر پہلے عزتیں بنانے والے، پھر بعد میں انہیں مسلک اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر ہی سوالات آ گئے. استغفر اللہ. افسوس کی بات ہے ہمارے ہی لوگ اگر ان معاملات کو نہیں سمجھیں گے تو میں کیا کہوں. ایک بات یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری ذمہ داری ہے. لوگ کہتے ہیں یار آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے بات تو کرنی ہے نا، ہم سے پوچھا جائے گا. حالیہ ایک کلپ ہمارے ہی مفتی صاحب کا بہت زیادہ وائرل ہوا، ہمارے اہل سنت کے مفتی کہلاتے ہیں. تو ادب کے دائرے میں مجھے ان سے سوال پوچھنے کہ نعت خوانوں کے حوالے سے انہوں نے اتنی بات کی کہ یہ نعت خوانی کا انداز، اور آپ حضرات نے کثرت کے ساتھ اس کو شیئر کیا، سنیوں نے کثرت کے ساتھ پھیلایا.
یہ نعت خوانی ہوتی، وہ نعت خوانی ہوتی، یہ نعت خوانی، وہ نعت خوانی. او بھائی، آپ براہ راست نعت خوانی کی کیا کرنا چاہ رہے ہیں قوم کے اندر؟ نعت خوانی، اس سے تو ہمارا ایمان بچا ہوا ہے. آپ براہ راست نعت خوانی کی باتیں کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا. میں نے کہا اگر کسی نعت خواہ نے کوئی گڑبڑ کی ہے اور کوئی ایسے معاملات ہیں اگر، تو کہاں معاملات نہیں ہیں؟ کون سے مکتبہ فکر کے اندر معاملات نہیں؟ بڑے بڑے دوسرے کام ہو رہے ہیں. اگر آپ کو اصلاح کرنی بھی تھی اپنے سنیوں کی تو یہ انداز نہیں ہوتا کہ آپ نعت خوانی کا معاذ اللہ مذاق اڑا دیں، آپ اس کا نشانہ بنا دیں. اور اتنے جذبات میں آپ نے آ کر جتنی نعت خوانی معاذ اللہ اور نعت خوانوں کی مذمت کی ہے، ایمانداری سے بتاؤ اس مفتی کی اتنے جذبات کے اندر کیا ناموس رسالت کے لیے کلپ موجود ہے؟ جواب دو. کیا ناموس رسالت کے لیے آپ نے اتنے جذبات میں بات کی ہے؟ کیا فنانس کے ایشو پر آپ کے اتنے جذبات جاگے؟ کیا قادیانیوں کو آپ نے ایسے للکارا؟ کیا رسول اللہ کے غلاموں کے ایمان کو بچانے کے لیے آپ نے ایسی بات کی؟ کیا ہوا یار؟ میں انہیں ان کیٹیگری کے اندر شامل نہیں کر رہا، لیکن کس کی بات سنیں یار؟ جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ بات کر رہا ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ امیر المجاہدین کو سنو، جس کو جو مخالفت کرنی ہو کرتا رہے. لیکن آپ نے اتنے جذبات میں اتنے چیخے مار کے اتنے چلا کر نعت خواہ نہیں، نعت خواہ ایسے، نعت خواہ ایسے، یہ ہو گیا، تو نے حضور کی شان پڑھ لی، تو نے حضور کی تعریف کر لی تو کیا تو جنت میں چلا ہے؟ انداز تو دیکھو یار. اتنا آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں نعت خوانی کو. کیا آپ اتنا ڈیگریڈ اہل سنت کو کر رہے ہیں؟ کیا آپ اتنا ڈیگریڈ کر رہے ہیں نعت خواہ پڑھنے والوں کو؟ یہ اچھا طریقہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، ہم نے خود اس منبر و محراب سے بات کی ہے کہ پیسہ خرچ مدارس میں ہونا چاہیے، پیسہ خرچ دین میں ہونا چاہیے، علماء کی قدر کی جائے. ہم نے خود بات کی، لیکن انداز تو رکھے نا. کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو اس انداز میں بات کی جائے. حضور کی محبت میں اگر کوئی جھوم رہا تو آپ اس کو مذاق میں لے کر جائیں. اور چلیں اگر آپ کو مذمت کرنی ہے اور آپ کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہوں گے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، آپ کا موقف چلے 101% صحیح بھی ہو تو حضرت صاحب انتظار رہے گا. اسی سختی کے ساتھ حضور کے دشمن کے لیے بھی ایک کلپ آنا چاہیے. کون کون حمایت کرتے میری اس بات کی؟ دیکھیں، آپ حضرات کو میرے مرید نہیں ہیں. آپ امام احمد کبھی دفاعی حضور کی محبت میں آئیں، آپ بھی مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. لیکن جتنی مذمت آپ نے کی ہے اس معاملے پر، حضرت صاحب آپ اتنی مذمت اب فنانس کی بھی کر دیجئے گا. اس نے لبرل اور جتنے بھی سیکولر لوگ ہیں جو دین کو نشانہ بناتے، غامدی جیسے شیطان جس نے 295C قانون ناموس رسالت پر باتیں کی ہیں، اب اس کی مذمت میں بھی ایک تھوڑا کلپ دے دینا نا، لوگ آپ کو بہت سنتے ہیں. آپ آ جائیے گا نا اس کی مذمت میں بھی کوئی بات. جتنی نعت خوانوں کی اور نعت خوانی کی معذل آپ نے باتیں کی ہیں، آپ اتنی ہی بات تو فنانس کے بارے میں بھی کر دینا نا. تحریک لبیک کے لیے بھی 2 جملے بول دینا نا. مفتی صاحب آپ کا انتظار رہے گا. 40 حضور کے غلام شہید ہو گئے، جن حکمرانوں نے جن بےغیرتوں نے شہید کیا ان کی مذمت میں بھی 2 جملے تو کہہ دینا نا. وہاں کوئی بات نہیں ہے. بس کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ قادیانی ہمارا دشمن، لبرل ہمارا دشمن. آپ اندازہ لگو، میرا دل اس وقت پھٹتا ہے، میں آپ کو کیا بات کروں. آپ عوام بہت بھولے ہو، آپ بہت سیدھے ہو دین کے معاملات میں. یا تو سیدھے ہو یا سیدھی بنتی ہے عوام، پتہ نہیں ہمیں. کاروبار میں، گاڑی کے اندر، معاملات کتنا سمجھداری سے ہم کام کرتے ہیں. دین کی باتیں تھے فکر ہی نہیں، ہم سنی اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ارے ذرا کوئی روک کر پوچھے تو صحیح کہ آپ اتنے جذبات میں ہیں تو ناموس رسالت کے لیے تو اب تک آپ کے جذبات ہی نظر نہیں آئے. نکلنا ہے. کبھی آپ نے اتنی جتنی آپ نے مخالفت کی ہے، آپ نے کبھی اتنی حمایت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے وفادار ہیں، ممتاز قادری بابا جی علیہ رحمہ، ان کی شان میں بھی آپ کی تو بات نہیں ہوئی. چلے جو غلط کر آپ نے ان کی مذمت کی، جو صحیح کر ان کو بھی خراج تحسین پیش کر دے 2 جملے بول کر. لہٰذا پہلے جملے کے اندر درود پاک پڑھو. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. یہ میرے سینے پہ بوجھ تھا، اس لیے مجھے آپ کے سامنے بات کرنی تھی، کیونکہ کافی ٹائم سے جو میں نے یہ سوچا تھا کہ اپنی عوام تک یہ بات پہنچاؤں. ایک انداز تھا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا، انہوں نے بھی اصلاح فرمائی، لیکن ان کا انداز ہے، وہ سرپرست بھی، امیر بھی، اور انداز تھا ان کا بات کرنے کا کہ جب انہوں نے اہل سنت کو یہ پیغام دیا کہ سنیوں تم نعت خوانی کو رکھو، ضرور کرو، لیکن جتنا پیسہ اس میں خرچ کرتے ہو وہ زیادہ حقدار ہے کہ تم مدارس میں خرچ کرو. ان کا انداز تھا بات کرنے کا. انہوں نے نعت خوانوں کی اور نعت خوانی کی ایسی مذمت نہیں کی. لہٰذا اگر بات کرنی بھی ہو
اور اہل سنت کے معاملات پہ بات کرنی ہو تو انداز پہلے صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو سنیوں نے ہی سر پہ بٹھایا ہے، آپ سنیوں کے لیڈر ہیں اور آپ اعلیٰ حضرت ہی کا نام لے کر آگے بڑھیں۔ خدا نہ خواستہ اعلیٰ حضرت کے اگر بارے میں کوئی منہ سے آپ کے جملہ نکل جائے، خدا نہ خواستہ یہ سنی آپ کو جوتے بھی ماریں گے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم درمیانے طریقے سے اچھے انداز کے ساتھ جیسے دین بیان کرنا ہے ویسے بیان کرنے کی کوشش کریں۔ بہت بڑے بڑے مسائل اس وقت ہمارے سامنے ہیں، بہت بڑے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، تو ان چیلنجز کے مقابلے کے لیے آپ بیان کریں اور اپنی عوام کی تربیت کریں اور انہیں تیار کریں کہ اس وقت بھی لبرل قادیانی کس انداز میں جال پھیلا رہے ہیں، تو حضور کی امت کو کس انداز میں کام کرنا چاہیے، توجہ رکھیں۔ تو پہلی ہماری گفتگو کا خلاصہ آپ حضرات تک پہنچا، وہ یہ پہنچا کہ ہمیں اللہ کے پیاروں کے ساتھ جڑا رہنا ہے، بولو انشاءاللہ، ان کے ساتھ وابستگی رکھنی ہے۔ اور اللہ کے پیاروں میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلتے چلتے نیچے تک آج سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے بڑھے تو اس دور میں خادم حسن نظوی علیہ الرحمہ، جنہوں نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، پورا دین اسلام، پورا عقیدہ اہل سنت، یقین مانو منو ان جیسے تھا ویسے پہنچا دیا۔ اب آپ کی مرضی کہ ان کو چھوڑ کر اگر بندہ کسی اور کی سنے تو پھر وہ اپنے ایمان اور عقیدے کے خود ذمہ دار ہے۔ لہذا اگر سننا بھی ہے امیر المجاہدین کو سنو، ادھر ادھر کی باتوں پہ نہ جاؤ، توجہ نہ دو، جو بات کرنے والی ہے وہ کی جائے اور جو بات سننے والی ہے وہ سنی جائے۔ آئیے حضور سیدنا شیخ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان بلند و بالا، روئے زمین پر 4 اقطاب ہیں، 4 کتب ہیں روئے زمین پر، جس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے شیخ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو قطب زمان کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ہم اثر ہیں۔ 461 حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے اور 512 امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پردہ فرماتے ہیں تو 570 کے قریب ہے، اور امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پردہ فرماتے ہیں 560 غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا ہے، اور 578 شیخ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا معاملہ ہے۔ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 66 سال کی عمر کو پایا۔ کتنی عمر کو پایا؟ 66 سال کی عمر امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری حیات پاک کے گزارے ہیں۔ آپ کا نام احمد ہے، آپ کا نام احمد ہے، اور ایک قول کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے مامو جان سیدنا شیخ منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں 40 دن پہلے یہ بشارت دیتے ہیں۔ کتنے دن پہلے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن پہلے خواب میں حضور سیدنا شیخ منصور جو امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں انہیں بشارت دیتے ہیں کہ اے منصور، 40 دن میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے یہاں ایک بھانجا عطا کرے گا جن کا نام تم احمد رکھنا، اور جیسے میری شان انبیاء اور رسولوں کے درمیان ہے ایسے اللہ رب العالمین نے اولیاء کے درمیان انہیں شان عطا فرمائی ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ آپ کی کنیت ابو العباس ہے، آپ کے والد کا نام علی ہے اور والدہ کا نام فاطمہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی ہیں، حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، بولو سبحان اللہ۔ آپ حسینی سید ہیں، آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور اہل عرب تھے۔ کیا تھے آپ نسلی عربی ہیں، اہل عرب ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی سید ہیں۔ جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ
رشتے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو بہن کہتے تھے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو غوث پاک بہن کہتے تھے اپنی. تو آپ کا اتنا قریبی رشتہ ہے جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت وراء الورا بے نظیر و بے مثال. اور آپ کی ایک کرامت یہ ہے کہ دودھ پینے کی جو عمر ہوتی ہے بچوں کی جو 2 سال، ان 2 سالوں کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روزے کا وقت ہوتا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ جو روزے کا وقت ہوتا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش نہیں فرماتے. ایسے ہی شیخ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دودھ پینے والی عمر تھی، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے. بلند آواز سے بولو نا. یہ شیخ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین نے بچپن ہی میں عظیم الشان شان عطا فرمائی اور یہ بلندی عطا فرمائی کہ آپ بچپن ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ رب العالمین کے قرب کی طرف اتنا مائل تھے. کیونکہ نہ بچے پر قلم ہوتا ہے، نہ بچے کے لیے یہ معاملات ہوتے ہیں، نہ کوئی عام بچے کی یہ شان ہوتی ہے. یہ شیخ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی کہ جو دودھ پینے کی جو عمر ہوتی ہے اس میں حضور شیخ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان المبارک میں جو دن کا وقت ہوتا روزے کی وجہ سے اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے. بولو سبحان اللہ. 7 سال کی عمر کے اندر، کیونکہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ بچپن ہی سے نظر آتے ہیں، بچپن ہی سے ان کی ادائیں نرالی ہوتی ہیں. ان کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں ہوتا، ان کا بچپن کھیل کود کی نظر نہیں ہوتا، ان کا بچپن کسی اور طرف نہیں جاتا. ان کا بچپن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی میں گزرتا ہے. آپ شروع ہی سے بچپن سے ہی اللہ کے دین کی طرف مائل تھے. 7 سال کی عمر کے اندر آپ نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا تھا. 7 سال کی عمر کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرو اللہ شیخ امام احمد کبیر رفاعی کے صدقے ہمارے ہر بچے کو باعمل حافظ قرآن بنا دے. دعا کرو جتنے ہمارے غوث الورا کے طالب علم ہیں، طالبات ہیں، جتنے غوث الورا ادارہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ ہر ایک کو باعمل حافظ قرآن بنا دے. اور انشاءاللہ بہت جلد اگلے سال ہی میں آپ سنیں گے کہ غوث الورا اداروں سے کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا. انشاءاللہ دعا کر اللہ ہماری یہ دعا قبول فرمائے اور اللہ ہمیں خدمت قرآن کے لیے اخلاص کے ساتھ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. توجہ، 20 سال کی عمر شریف کے اندر، آپ کی عمر کتنی تھی بولیں؟ 20 سال. 20 سال کی عمر شریف کے اندر آپ نے تمام جو ظاہری علوم ہوتے ہیں اس کو مکمل حاصل کر لیا تھا. بولو سبحان اللہ. یعنی 20 سال کے اندر آپ بہترین عالم دین اور مفتی بن چکے تھے. جو ضروری جو تعلیمات جو ظاہری علوم ہوتے ہیں، قرآن کا علم، تفسیر کا علم، فقہ کا علم، اصول فقہ کا علم، بلاغت کا علم، منطق کا علم، کلام کا علم، عقائد کا علم، یہ سب جتنے بھی علوم ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو صرف 20 سال کی عمر کے اندر سب عطا فرما دیے تھے. بولو سبحان اللہ. اللہ ان کے صدقے ہمارے لیے بھی شرح صدر فرمائے اور ہمیں بھی ان علوم سے اللہ رب العالمین ظاہری اور باطنی روشنی عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی علم کی خیرات نصیب فرمائے. شیخ منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ماموں امام احمد کبیر رفاعی کے جو ماموں ہیں، انہی کی خلافت سے آگے سلسلہ چلا ہے. شیخ منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی کامل، عظیم بزرگ رفاعی سلسلے کے عظیم امام، عظیم پیشوا، اور رشتے میں آپ کے ماموں ہوتے امام احمد کبیر رفاعی کے ماموں ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال کا وقت قریب آتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے بھانجے کو تربیت میں رکھا، یعنی امام احمد کبیر رفاعی کو پرورش میں رکھا، خاص طور پر انہیں شفقت میں رکھا، انہیں فیض عطا فرمایا. اب جب آپ کے وصال کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے پیاروں کو تو پتہ چل جاتا ہے، انہیں تو اس بات کا علم ہوتا ہے. تو شیخ منصور جو رشتے میں آپ کے ماموں جنہیں حضور نے بشارت دی تھی، انہوں نے اپنی خلافت دینا چاہی، اپنی خلافت دینا چاہیے. تو اس وقت آپ کی اہلیہ نے یہ بات کہی کہ آپ اپنی خلافت اپنے بیٹے کو دے دیں. جیسے کہ آج کے دور میں بھی یہ ہو رہا ہے،
اور پچھلے دنوں تو مجھے ایک لسٹ آئی تھی، میں حیران ہوا یار. اور آپ لوگوں سے ہی میں یہ دل کی بات کر سکتا ہوں، کیونکہ ہر ایک نہ سننا چاہتا ہے نہ سننا پسند کرتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بات سے بندہ اتفاق کرے، اختلاف کرے، لیکن اچھے انداز میں دلائل کے ساتھ، اور ہمیں بھی آگاہ کر دے کہ ہم نے کیا غلط بات کی ہے. توجہ، پچھلے دن ایک لسٹ ہمارے پاس آئی، میں حیران ہوا. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتاؤں کہ جتنی بھی پنجاب اور سندھ کی بڑی بڑی گدیاں ہیں، الا ماشاء اللہ ایک دو کے سوا وہ پتہ نہیں مجھے، جتنی بھی گدیاں ہیں اس پر جتنے بھی عظیم ہستیوں کی اولادیں موجود ہیں، مزار والوں کو تو سلام ہے، ان بارگاہوں کو تو کروڑوں سلام ہے. ان میں جو شہنشاہ آرام کر رہے ہیں وہ خود اس بات پر غمزدہ ہوں گی کہ میرا اولاد آگے کیا کر رہی ہے. آستانے اس لیے نہیں ہوتے کہ بندہ ان آستانوں کو یزیدیت کی حمایت کے لیے آگے بڑھا دے، معاذ اللہ. آستانہ تو وہ واحد ہوتا ہے جو حسینی کردار کو ہمیشہ ادا کرتا رہتا ہے. اب وہ لسٹ آئی، حیران کن بات یہ بڑی بڑی گدیاں، آپ سرچ بھی کریں، پنجاب کی ہیں، سندھ ہیں، بڑی بڑی گدیاں، خیبر پختونخوا آپ چلے جائیں، اللہ ماشاء اللہ. سب نے الیکشن کے اندر جو گزشتہ ہوا 2018 کا اور جو حالیہ ضمنی انتخابات ہوئے، ان سب میں کسی نے یا تو مسلم لیگ نون کی حمایت کی، یا عمران خان کی حمایت کی، یا پیپلز پارٹی کی حمایت کی. اب میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، مجھے آپ یہ بتاؤ پھر آپ لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا؟ ان گدیوں پہ بیٹھنے والوں کو شرم نہیں ہے تو پھر عوام کیا کریں؟ یعنی جو لسٹ ہے نا تو دل خون کے آنسو ہے کہ اتنی بڑی بڑی گدیاں، لاکھوں جن کے مرید، اور وہ مرید تو ہوئے ہیں اس شہنشاہ کی وجہ سے جو اندر مزار میں آرام کر رہے ہیں. اور ان ظالموں کو کیا ہوا، ان بے غیرتوں کو، کہ اپنے آبا و اجداد کی جو سیرت ہے، جو ان کی غیرت ہے، اسی کا پاس نہ رکھا، اسی کی لاج نہ رکھی. اور یار ان کے منہ کے اندر لبیک کے لیے حمایت کے دو جملے نہ نکل سکے. آج بھی بڑی بڑی گدیاں، عمران خان، نواز شریف اور زرداری اسی کی حمایت میں. تو مجھے آپ یہ بتاؤ پھر ایسے دور کے اندر کس کا ایمان کیسے بچے اور دین کا کیا ہوگا؟ یہ جب بندہ غور کرتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کس طرف ہم چلے گئے یار، کس طرف ہماری غرض چلی گئی. ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم امام حسین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا علی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر یار ظالموں کی حمایت کرنا کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا تو پھر حسین 6 مہینے کے علی اصغر کو تو نہ کٹاتے، حمایت ہی کر دیتے. پھر تو ہمارے اکابر بڑے بڑے اولیاء پھر تو جیلیں نہ کرتی، حمایت ہی کر دیتے. اندازہ تو لگاؤ یار کیا غیرت گئی ہماری، کہاں ہم گئے. خلافت تو یہ ہے نا کہ بس انتقال ہوا، عظیم مسیح کا بیٹا بیٹھ گیا گدی پر، کیا پتہ بیٹا اہل ہے کہ نہیں ہے. نا اہل جب بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے جب یہ ہونے لگے کہ تم سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہوگی. پوچھا حضور کیا؟ فرمایا امانت میں خیانت کی جائے گی. امانت میں؟ پوچھا یا رسول اللہ خیانت کیسے ہوگی؟ فرمایا جو نااہل ہوں گے وہ عہدوں پر بیٹھ جائیں گے، نااہل لوگوں کے سپرد عہدے کر دیے جائیں گے. آج بتاؤ جو والد آرام کر رہے ہیں مزار میں، وہ تو بہت بڑے ولی ہیں، ان کی تو شان ہی ورا الورا ہے. تم بیٹھ کر یار نواز شریف کی حمایت کرتے، تمہیں بیٹھ کر حمایت کے لیے عمران خان ہی ملا تھا، تمہیں بیٹھ کر سرداری ملا تھا حمایت کے لیے، شرم نہیں آئی یار؟ اور پھر پوری مریدیت کو بھی لگا دیا اس طرف. تو پھر تو میں مریدوں کو بھی پوچھوں گا نا کہ تمہیں تو انہیں جانا انہیں مانا کی تربیت کی گئی تھی، اور تمہیں اگر تمہارے اس مولوی نے اور اس پیر نے تربیت نہ بھی کی تھی تو بھی تمہیں تو یہ پتا تھا نا کہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے. کیونکہ کوئی بھی ذات، یہ جملہ سنیں، یہ فکری باتیں سمجھنا ضروری ہے، تباہی اور بربادی ہو رہی ہے ہماری. کوئی بھی ذات، جملہ سنو، کوئی بھی ذات، کوئی بھی شخصیت منزل نہیں. نہ آپ کے استاد، نہ آپ کے والد، نہ آپ کے پیر، نہ آپ کے مرشد، کوئی منزل نہیں ہے. صوفیہ نے لکھا منزل صرف ذات مصطفیٰ ہے.
سب راستہ ہیں، استاد بھی راستہ ہے. کیا استاد؟ پیر صاحب. تو جب تک وہ راستے پر رہیں گے اور آپ کو منزل کا راستہ بتائیں گے اس وقت تک ہی چلو گے نا. اور اگر آپ کا مرشد اور آپ کا استاد اگر وہ راستہ ہی بدل دے اور مرکز اور منزل کے علاوہ کسی اور طرف سواری کو پھیر دے تو وہ تو نادانی ہوا نا کہ پھر بھی وہ سواری میں سوار رہا. سمجھدار وہ ہوتا جو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تربیت فرمائی اور آخر میں آپ نے اپنے مسلک پر گامزن رہنے والوں کو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھی ذات ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معمولی بھی بے وفائی کریں اور حضور سے معمولی بھی دور ہو تو تم اس رشتے کو اپنے دل سے ایسا نکال کر پھینک دینا جیسے دودھ سے مکھی کو نکالتے ہو. یہ اعلیٰ حضرت کی بھی تعلیمات ہیں. تو منزل تو کوئی ذات. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یار وہ ہمارے علامہ صاحب کا یہ موقف ہے، ہمارے پیر صاحب نے یہ کہہ دیا میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا نہیں، کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، کلمہ حضور کا پڑھا ہے، ماننا حضور کو ہے. اور سنو، توجہ رکھو، ہمیں سب کو ماننا ہے رسول اللہ کی وجہ سے، رسول اللہ کو ماننا ہے خدا کی وجہ سے. تو سمجھ آئیے، ہمیں کسی کی وجہ سے حضور کو نہیں ماننا کہ ہمارے استاد کہیں گے تو میں حضور کو مانوں گا، ہمارے مرشد کہیں گے نہیں استغفر اللہ. ہمیں جسے ماننا ہے سرکار کی وجہ سے ماننا ہے. کو سمجھ آ رہی ہے؟ مرشد کو اسی وقت تک ماننا ہے جب تک وہ حضور کا عشق واقعی بتا رہا ہو، حضور سے وفاداری سکھا رہا ہو. استاد اسی وقت ہوگا آپ کا جب واقعی میں حضور کی محبت میں وہ غیرت کا درس دے رہا ہو. یار میرا استاد ہے، میں نے کہا استاد بعد میں حضور پہلے ہیں، پیر بعد میں حضور پہلے ہیں. ان گدیوں کو کیا ہوا یار؟ ایسے ہی اب تک حمایت انہی کی کر رہے ہیں. انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ کیسے حضور کی ناموس پر پہرا دینے والوں کو تیزاب کے اندر معاذ اللہ اور کیسے انہیں سیدھی گولیوں کے اندر نشانہ بنایا گیا، ان کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، کیسے رسول اللہ کے غلاموں پر ظلم کیا، انہیں اب تک نظر نہیں آیا. یہ حکومت ہو یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، کسی نے فنانس کی ایشو پر کوئی بات کی؟ جواب آنا چاہیے. بولو. حضور کی شان میں اتنی بڑی گستاخیاں ہوئی، آج بھی سرکاری عمارتوں پر فنانس میں وہ خاکے لگے ہوئے ہیں معاذ اللہ یاسب اللہ. کسی نے کوئی جملہ کہا؟ بولو. اور پیر صاحب پھر بھی اگر اسی کی حمایت کر رہا تو جوتے پہ نہیں رکھا جائے گا. کہتے نہیں ہمارا پیر ہے، ہمارا پیر ہے. میں نے کہا یہ ہے تو پھر خدا تجھے اور تیرے پیر کو پھر سرداری نواز اور عمران کے ساتھ ہی رکھے. ہمارا اشر خدا خادم حسین نظوی کے قدموں میں اور ان کے صدقے سرکار کی شفاعت تک پہنچا دے. سمجھو یار، بات یہ کر رہا تھا اپنا معیار مضبوط کریں، سمجھیں. سب کو ماننا ہے حضور کی وجہ سے. ہاں جو حضور کو مانے گا وہ اس کو ہم مانیں. کلمہ حضور کا پڑھا ہے. پٹی پتہ نہیں قوم کو کون سی پلا دی ہے، قوم کو کس پٹی کی طرف لگا دے، بس پیر صاحب کی جوتے اٹھاؤ، پیر صاحب کے کپڑے اٹھاؤ، پیر صاحب بھائی بعد میں، حضور پہلے ہے. پیر صاحب ضرور ہوگا لیکن حضور کی بات تو کرو، رسول اللہ کی بات تو کرو. اس پیر پر لعنت نہیں جو آج بھی عمران خان کی حمایت کرے، جو آج بھی زرداری کو ووٹ دینے کی حمایت کرے، جو آج بھی نواز شریف کی حمایت کرے، اس پر لعنت نہیں ہے. اٹھاؤ گدیاں پنجاب کی اور سندھ کی، سب اسی میں لگے ہوئے ہیں. لیکن انشاءاللہ امیر المجاہدین کا اخلاص اور شہداء کی قربانیاں ضرور لنگڑائیں گی. کان پکڑ کر بھی ان پیروں کو دین کھڑا کرے گا کہ حساب دے، تو نے جو دین کے نام پر ان مریدوں سے جو چندے بٹوڑے، کیا کام کیا رسول اللہ کے دین کا؟ تجھ سے تو حضور کے غلاموں کی حمایت نہ ہو سکی، تو رسول اللہ کے نام اور لبیک کا نعرہ نہ لگا سکا. ایسے آستانوں میں لبیک کے نعرے کی اجازت نہیں ہے. کیوں ڈرتے ہیں؟ ایجنسیاں پکڑ نہ لیں، نواز عمران اور زرداری ناراض نہ ہو جائیں. میں نے کہا پھر وہ آستانے نہیں ہیں، پھر وہ کچھ اور ہو سکتا ہے. آستانہ تو پھر آج بھی دیکھنا تو جامع مسجد رحمت للعالمین آستانہ ہے. آستانہ وہی ہوتا ہے جہاں سے حضور کی محبت کا درس دیا جاتا ہے، جہاں سے حضور کی وفا نہیں ہم بھی سکھاتے ہیں. میں نے کہا سکھانا تھا تو سب سے پہلے ضروری تھا کہ تم لعنت کرتے ان جماعتوں پر جنہوں نے مل کر رسول اللہ کے غلاموں پر ظلم کیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات ہے، آپ بیدار ہو جائیں یار. حضور کی ذات کی بات ہے، حضور کے دین کی بات ہے. حد ہو گئی یار. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں کاروباری معاملات کے اندر، معیشت کے معاملات کے اندر اتنا الجھا دیا ہے کہ جو تھوڑا بہت دین سننے والے تھے وہ بھی بیچارے کام کاج میں ہی لگ گئے. میں نے کہا یہ بھی ایک سازش ہے، گھبراؤ مت. خدا نے
روزی کا وعدہ کیا وہ دے گا ضرور، دے گا ضرور. آپ خواہشات کو کم کرو لیکن اصل نظر حضور پہ رکھو. کوئی معیشت کی وجہ سے، کوئی مہنگائی کی وجہ سے، کوئی ڈالر کو اوپر لے کر ہماری توجہ نہ ہٹا دے. یار توجہ کا ہی تو معاملہ ہے، معاملہ ہی توجہ کا ہے. یہاں سے بھی توجہ کا معاملہ ہے، وہاں سے بھی توجہ کا معاملہ ہے. کو سمجھ آ رہی ہے؟ سب کچھ توجہ پر ہی تو موقوف ہے. ہماری توجہ حضور ہی کی طرف ہونی چاہیے، اور بس نبی پاک کی توجہ مل گئی تو یہاں بھی بیڑا پار، وہاں بھی بیڑا پار. ڈالر مہنگا ہو گیا، خدا کرم کرے گا خیر ہو جائے گی. مہنگائی انشاءاللہ کم ہو جائے گی، سب ہو جائے گا صحیح. لیکن ہماری سوچ، ہمارا کردار، ہماری گفتگو حضور ہی کی ذات متعلق پر ہی رہنی چاہیے، تاکہ جتنے سازش عناصر ہیں نا وہ کہتے یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ دیوانے لوگ ہیں. ہم کہ ہم دیوانے لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتا. جب حضور کی بات آ گئی تو مہنگائی کیا ہو رہی ہے، ڈالر کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. کاروبار ہے یہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ جب حضور سے وفا ہوگی تو یہ تو ہونا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا لگا. سب ہوگا انشاءاللہ. کوئی معیشت کے ذریعے آپ کو ورگلا ہے، کنفیوز کرے، کوئی لباد اوڑھ کر کنفیوز کرے، کوئی کچھ بھی کرے، توجہ حضور کی طرف رکھنی ہے، حضور کی ذات کی طرف توجہ. امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ رہی ہے. شیخ منصور جو آپ کے مامو جان ہیں، آپ کے مرشد بھی ہیں، ان کے وصال کا وقت قریب آیا. اہلیہ نے کہا بیٹے کو خلافت دے دیں. کاش یہ نیچے تک معاملہ چلتا تو آج یہ حال نہ ہوتا. بیٹے کو بٹھا دیتے. قابل ہے کہ نہیں پتہ نہیں ہے، پیر صاحب کا بیٹا تو وہی آگے بڑھے گا. میں نے کہا یہ طریقہ نہیں ہے، صوفیہ کا یہ طریقہ نہیں تھا. کہتے جو اہل ہے وہ آگے بڑھے گا. شیخ منصور نے اہلیہ کو کہا میں نہیں دے سکتا بیٹے کو خلافت، اپنا خرقہ مجھے بھانجے ہی کو دینا ہے، احمد کبیر رفاعی کو، انہیں دینا ہے. اہلیہ نے کہا نہیں آپ بیٹے کو دینا، بیٹا ضروری، بیٹا قریبی ہے. کہا نہیں، اقربا پروری اسلام میں نہیں ہے. اقربا پروری یہ میرا ہے، یہ پانجو ہے، یہ پانجو ہے، نہیں، اقربا پروری نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام کے اندر یہ کہ جو اہل ہے وہ ہونا چاہیے، چاہے آپ کا بھائی ہو کہ غیر ہو. بھائی والے رشتے گھروں میں رکھے جائیں، اہلیت پر اور میرٹ پر بات ہوگی. اسلام یہ کہتا ہے، بولو سبحان اللہ. ہاں اگر اولاد بھائی اہل ہے تو سب سے زیادہ حقدار وہی ہے، اہل نہیں تو پھر حقدار نہیں. کیونکہ دین اور اسلام کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، محمد رسول اللہ کا ورثہ ہے، حضور کی بارگاہ سے ملا. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، تو اس میں سلسلہ وہی چلے گا جو چلتا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا تھا، ابن عمر کو، ابن عمر کو نہیں بنایا، بیٹے کو نہیں بنایا، اپنے بیٹے کو نہیں بنایا. کہا جو شورا فیصلہ کرے گی، جو اہلیت ہوگی وہی آگے آئے گا. کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اور جو ہماری تحریک کی پوری شورا نے جو بابا جی کے لخت جگر کو بنایا تو الحمدللہ وہ قابل تھے، اور 7 مہینے سر نہ جھکا کر بتا دیا کہ فیصلہ وہی تھا جو شورا نے کیا تھا. اور پھر ظہیر الحسن شاہ صاحب جیسا غیرت مند، غیرت کا نشان آل رسول، وہ بھی کہنے لگے کہ نہیں، باقی سعد حسین نزوی حقدار ہیں کہ جو بابا جی کی جگہ پر بیٹھے. اہل ہے تو آیا آگے، مخالفت نہیں ہے، اور اہل نہیں تو پھر بیٹا ہو کہ بھائی وہ پیچھے کھڑا رہے گا. مرید اہل ہے تو وہ آگے آئے گا. بولو سبحان اللہ. ہر معاملے کے اندر یہی ہے. اب توجہ رکھیں، اور جب تک اس معاملے کو فالو کیا جائے گا تو نظام صحیح چلے گا. جہاں قریبا پروری آئے گی نظام بگڑ جائے گا، کوئی بھی نظام وہ بگڑ جائے گا. توجہ. آپ کی اہلیہ نے ضد کی، نہیں شیخ منصور میں آپ کو کہہ رہی ہوں نہیں بیٹے کو دیں. آپ نے فرمایا سن میں تجھے بتاؤں، رک ابھی دیکھ. آپ نے بیٹے کو بلایا اور اپنے بھانجی امام احمد کبیر رفاعی کو بلایا، شیخ منصور نے، اور کہا سنو فلاں باغ میں جاؤ، وہاں سے جو کھجور کا درخت ہے اس کی شاخیں تم کاٹ کے لے آؤ. کھجور کے درخت کی شاخیں کاٹ کے لے آؤ. امام احمد کبیر رفاعی بھی گئے اور آپ کے بیٹے شیخ منصور کے وہ بھی گئے. شیخ منصور کے بیٹے اتنی ساری کھجور کی شاخیں جو درخت کی تھی وہ لیتے ہوئے اپنے والد کی بارگاہ میں آ گئے اور رکھ دیں. اور امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ہاتھ آ گئے. شیخ منصور نے فرمایا احمد کبیر رفاعی، اہلیہ دیکھ رہی ہیں جو ضد کر رہی تھی کہ بیٹے کو خلافت دو، یہ بتانا چاہ رہے تھے اہل کون ہے. کہ تم ایک بھی کھجور کی شاخ نہیں لائے، دیکھو میرا بیٹا کتنی لے کر آیا. کہ حضور میں جس بھی درخت کے پاس گیا
تو اس سے ذکر کی آواز آ رہی تھی، میں کیسے توڑ کے لاؤں؟ اور بیٹے کو آواز ہی نہیں آئی تھی، وہ سب توڑ کے لے آیا. اور امام احمد کبیر رفاعی کو کہ جس بھی درخت کی ٹہنی پہ جا رہا ہوں وہ خدا کا ذکر کرے، کیسے توڑ کے لاؤں؟ یہ ہے نا حکم ہے نا کہ اگر آپ درخت کو توڑ دو گے یا ٹہنی کو توڑ دو گے تو ذکر کرتے وہ رک جاتا ہے وہ، تو میں اس کو خدا کے ذکر سے کیسے روکوں؟ کہا اس لیے میں کہتا ہوں اہل یہی ہے. بولو سبحان اللہ. اور کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کی یا اللہ بیٹے کو دوں، بیٹے کو دوں. اللہ نے فرمایا نہیں، احمد کبیر کو دینا ہے، خلافت ہے. بولو سبحان اللہ. شیخ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ کو جب خلافت اور آپ کو عظیم سلسلے کی جب اجازت ملی، اس وقت تقریباً آپ کی عمر 35 سال کی تھی. آپ نے بہت بڑا کام سر انجام دیا. وقت کم ہے، میں بات کرتے ہوئے آگے جا رہا ہوں اور بات اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں. آپ ہی کے معاملے میں یہ آتا ہے اور اس کو امام ذہبی نے بھی لکھا. اللہ اکبر. یہ آگے میں عرض کروں گا فرامین کے ساتھ، لیکن بات چلے تو یہ عرض کر دوں. امام ذہبی نے لکھا شیخ امام احمد کبیر رفاعی اتنی عظیم شخصیت تھے کہ آپ کی آستین طویل ہوتی اور آپ جب زمین پہ جلوہ گر ہوتے، مریدین سے مصروف ہوتے گفتگو کے اندر، آستین پہ بلی اگر سو جاتی، نماز کا وقت آ گیا، آپ نے بلی کو نہیں ہٹایا، آستین کاٹ دی. کہا یہ خدا کی مخلوق ہے، اس کی نیند میں خلل کیسے آنے دی؟ یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. آج ہم لوگوں کو کاٹتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. اور ان کی شان یہ تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مریدین جن کے متعلق یہ آیا کہ انہیں دنیا ہی میں خدا نے جنت کی بشارت دے دی تھی. بولو سبحان اللہ. اور آپ کی عظیم الشان کرامت، اور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا یہ کرامت رب العالمین نے حضور غوث اعظم کو بھی عطا فرمائی ہے. بولو سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ پاک حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تھا، تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی موجود ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی نبی پاک نے دست مبارک مزار سے باہر نکالا تھا. بولو سبحان اللہ. اور یہ کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمائی. اور سنو، صرف اپنے نہیں، امام جلال الدین سیوطی نے تو لکھا. امام سیوطی کون ہے؟ جنہیں 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار ہوا. امام سیوطی 9ویں صدی کا اتنا بڑا مجدد، وہ بھی لکھتے ہیں، پورا رسالہ لکھ دیا آپ نے اس کے اوپر. کئی بزرگوں نے لکھا، بے شمار کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اور جو دوسرے لوگ ہیں دوسری پارٹی کے جو اپنا امام تھانوی کو مانتے، تو تھانوی صاحب نے بھی یہ لکھا یہ واقعہ کہ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ پاک حاضر ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک مواج شریف سنہری جالیوں کے سامنے، اللہ اکبر، اس وقت جو روضہ پاک جیسا بنا ہوا وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، کچھ اشعار پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. ہیں بھی حضور کے بیٹے حسینی سید ہیں. اللہ اس کرامت کی برکت سے ہمیں جلد مدینہ پاک کا مقبول سفر عطا فرمائے، بار بار مقبول سفر عطا فرمائے، گھر والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ مقبول اور پرکیف سفر عطا فرمائے. اور اس کرامت کی برکت سے اللہ ہمیں بھی حضور کی خاص توجہ اور قرب نصیب فرمائے. توجہ رکھنا. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے بھی لکھا، کئی بزرگوں نے لکھا، جب امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک معاجہ شریف حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یہ اشعار پڑھتے ہیں. فی حالت البعد کنت روحی ارسلها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے روضہ پاک سے جسمانی طور پر دور تھا، یعنی اپنے شہر میں تھا، تو حضور میں اپنی روح کو آپ کی بارگاہ تک بھیجتا تھا. روح بھی بھیجنے کمال نہیں ہے؟ بولو سبحان اللہ. ارسلها، میں بھیجتا تھا روح کو. کیا طاقت ہوگی روح کی. حضور جب میں آپ کے روزے تک نہیں آ سکتا تھا تو اپنی روح کو بھیجتا تھا. تقبل الارض عنی فہی نائبتی، تو وہ میری طرف سے میری نیابت کرتے ہوئے میرے نائب بن کر زمین پاک روضہ مقدس کی جو ہے اس کا بوسہ لیتی تھی. جب میں دور تھا روح کو بھیجتا،
میری روح میری طرف سے میری نائب بن کر آپ کے شہر پاک مدینہ پاک کی زمین کا بوسہ لیتی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ بولو سبحان اللہ. وَهَذِهِ نَوْبَةُ الْإِشْبَاحِ قَدْ ظَهُرَتْ. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو میں جسمانی طور پر بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اب فرمائش سنیں، ہے تمنا سنیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں التجا سنیں. تو یا رسول اللہ اب تو میں خود آ گیا ہوں آپ کی بارگاہ میں خود پہنچ گیا ہوں آپ کی بارگاہ میں. تو حضور آپ کے بیٹے احمد کبیر رفاعی کی یہ عرض ہے آپ کی بارگاہ میں، فَمْدُدْ يَمِينُكَ کئی تحصی بہا شفتئی. یا رسول اللہ آپ اپنا دایاں دست مبارک باہر لائیں نا تاکہ میرے ہونٹ اس دست مبارک کو چوم کر برکتیں حاصل کریں. کہا جب یہ شعر مکمل ہونا تھا اس وقت جب امام احمد کبیر رفاعی امام الانبیاء سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ شعر گنگنا رہے ہیں، اس وقت رسول اللہ کے روضہ مقدس کے پاس 90,000 کے قریب افراد موجود ہیں، بڑے بڑے اولیاء موجود ہیں، خود غوث اعظم بھی موجود ہیں، بڑے بڑے اکابر موجود ہیں اولیاء. جب یہ شعر مکمل کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک روزے سے باہر آیا. جیسے ہی باہر آیا آپ نے حضور کے دست مبارک کو بوسہ دیا. سرکار کا دست مبارک باہر آنا تھا کہ اس وقت مدینے کے اندر ایسی روشنی ہو گئی، ایسا نور پھیلا کہ سورج کی روشنی بھی مانگ پڑ گئی. اور آپ نے جب بوسہ لیا تو سب نے یہ سلسلہ اور یہ کرامت جاگتی آنکھوں سے دیکھی کہ ہونٹ احمد کبیر رفاعی کے ہیں، دست مبارک مصطفیٰ کریم کا ہے. اور آپ نے ہونٹوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بوسہ لیا. توجہ، حضور کے دست مبارک کو آپ نے چوما. اور جب اولیاء نے یہ معاملہ دیکھا ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کرامت دیکھی، کیسا محسوس کیا؟ کہا ہم تو بڑا رش کر رہے تھے کہ خدا نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں احمد کبیر رفاعی کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے. کہا صرف ہم نہیں، جو آسمانوں پر فرشتے ہیں نا وہ بھی اس شان کو دیکھ کر رش کر رہے تھے کہ ہمیں تو صرف سلام کے لیے ایک بار موقع ملتا ہے. یہ احمد کبیر رفاعی کی شان کتنی بلند ہے کہ جن کے لیے مصطفیٰ نے اپنا دست مبارک باہر نکالا ہے. بولو سبحان اللہ. اور حضور کے دست مبارک کا آپ نے بوسہ لیا ہے. وقت میرے پاس تقریباً ختم ہو رہا ہے، اس لیے چند جو فرامین ہے وہ آپ تک پہنچا دوں. اور انشاءاللہ کل جمعے کے دن 12:40 پر غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری علیہ الرحمہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی. تو اگر آپ سننا چاہتے ہوں تو کل جمعہ ادھر ادا کریں تو انشاءاللہ غازی اسلام کے حوالے سے ہم چند باتیں عرض کریں گے. آج اسی پر چند فرامین پیش کر کے بات مکمل کروں گا. اور میں نے شروع میں یہ کہا تھا، توجہ رکھتے ہوئے بات سنیں، میں نے شروع میں یہ بات آپ کے سامنے کی تھی کہ اولیاء کا عرس اور یہ محفل اس لیے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ جو ان کے فرامین ہیں نا، جو ان کی سیرت، اس کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. ابھی جو فرامین ہوتے ہیں نا یہ ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں دوائی کا نسخہ دے دیتا ہے، حکیم کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں نسخہ دے دے کہ دوائی پی لو. اب اس سے پتہ ہے وہ کس جڑی بوٹی سے بنی ہے، ہمیں نہیں پتہ. کہتا ہے بس تم اس میں نہ جاؤ، تم یہ لے لو، نتیجہ آسان ہے، یہ لے لو تم اللہ شفا دے گا. تو ایسے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا انہوں نے بڑے مجاہدات کیے ہوتے ہیں، بڑی تگودو کی ہوتی ہے، بڑی محنت کی ہوتی ہے اور بڑی اسٹرگل کی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ پھر نتائج کو حاصل کرتے ہیں اور پھر نتیجہ وہ کریم ایسے ہوتے کہ مرید کو دے دیتے ہیں تاکہ تجھے اتنی محنت نہ کرنی پڑے، تو ویسے ہی کمزور ہے، تو اس پر عمل کر لے، خدا تجھے وہ عطا کرے گا جو مجھے عطا کیا. بولو سبحان اللہ. اب فرامین مختصر عرض کروں. شیخ امام احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں، خواتین بھی توجہ رکھیں، میری بہنیں توجہ رکھیں، بڑی توجہ، تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات اترے اور ہم اس طرف راغب ہو جائیں. فرماتے ہیں سعادت کی کنجی رسول اللہ کی اتباع ہے.
جو انسان سعادت مند بننا چاہتا ہے نا، وہ ایک کام یہ کرے کہ ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے، حضور کے طریقے کو فالو کرے۔ آپ کو پتا ہے شیخ امام احمد کبیر رفاعی نے کبھی زندگی پر خربوزہ نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ آپ سے پوچھا گیا آپ نے خربوزہ کبھی نہیں کھایا؟ امام احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں نہیں کھایا۔ اس لیے نہیں کھایا کہ مجھے یہ سنت سے پتہ نہ چل سکا کہ خربوزہ حضور نے کیسے کھایا ہے، تو لہٰذا میرا کھانا اور حضور کے کھانے کا طریقہ مختلف نہ ہو جائے، اس لیے میں نے نہیں کھایا۔ ہمیں پتہ ہے کچھ کھانے کا طریقہ؟ میں تو حیران ہوں، دعوتوں کا سلسلہ جاری، آپ دعوتوں میں جائیں، استغفر اللہ، ٹھیک ہے کانٹے اور چمچ سے تو لگے ہوئے ہیں لوگ، جو چیزیں ہاتھ سے کھا سکتے نارملی اس میں بھی کانٹے زبردستی استعمال کر رہے ہیں۔ چمچ سنت تو ہاتھ سے تھا نا، ٹھیک ہے جو چیز ہاتھ سے نہ اٹھائی جا سکے، دشواری ہو تو علماء نے پھر اجازت دی کہ چلیں ان سلسلوں کو آپ اپنے استعمال میں لے لیں، لیکن ہاتھ سے کھانے میں شفا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی چیزیں رکھی، بندہ ہاتھ دھو کر کھاتا ہے تو انگلیوں سے ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو اس کے کھانے کو بھی ہضم کر دیتی ہیں، اور کھانے کا بھی طریقہ موجود ہے کیسے 3 انگلیوں سے کھانا ہے۔ اگر کوئی بندہ ہاتھ سے نہیں بھی کھا رہا، کم از کم بیٹھ کے تو کھا سکتے ہیں۔ کس کے لیے کرسی لگائی ہوتی ہے؟ جنات کے لیے لگائی ہوتی ہیں۔ یعنی جو سیدھی سیدھی سنت پر ہم عمل کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم اپنی غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہم نے اولیاء کی سیرت کو کیا پڑھا؟ یا جب اتنی ٹیبل کرسیاں لگی ہوئی ہیں تو کھڑے ہو کر کھانے کو کس نے کہا؟ فیشن بنا لیا، پلیٹ ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں، کولڈ ڈرنک ہاتھ میں، اور کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں، ہاں کیسا ہوا، کیا ہوا؟ کہ انہیں سمجھا تو نہیں ہے کہ آج بھی افغانستان ہو یا سندھ کے ایسے کئی علاقے ہوں جس میں کھانے کے لیے نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور تو جو اتنا منہ کھول کھول کے، منہ پھاڑ پھاڑ کے جو خدا کی اتنی نعمتیں کھا رہا ہے، تو زیادہ بڑبڑ نہ کہ تجھے اتنی شرم نہیں آتی کہ تو سنت مصطفیٰ پر عمل کے تو بیٹھ کے کھا لے؟ سوچ ہی نہیں ہے، کیوں کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں جب کرسیاں موجود ہیں بیٹھ کے نہیں کھا سکتے؟ یعنی یہ تمہیں یہ بہت موٹی بات بتا رہا ہوں، جان بوجھ کر حضور کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس سے بولا کھڑے ہو کر آپ کولڈ ڈرنک پہ بیٹھ کے نہیں پی سکتے؟ ہم حضور کی سنت پر ہم نے عمل ہی نہیں کیا۔ یعنی انہوں نے زندگی پر خربوزہ نہیں کھایا اس وجہ سے کہ پتہ نہیں چلا حضور نے کیسے کھایا، اور ہمیں تو انداز ہے ہم نے کبھی حضور کی سنت کے مطابق کھایا ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک جملے سے مجھے بڑی نفرت ہے، اور مجھے نہیں، میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں، مجھے میٹھا پسند نہیں۔ استغفر اللہ، رسول اللہ نے فرمایا مجھے میٹھا پسند ہے۔ آپ کس منہ سے کہتے ہو مجھے میٹھا پسند نہیں کہتا؟ آپ نے جملہ سنا ہے؟ یار مجھے میٹھا اتنا پسند نہیں ہے۔ ابے تو چپ کر، تو ہے کون؟ حضور کو پسند ہے، بات ختم ہو گئی۔ اتنا بول دیں، یہ جملہ بھی مجھے اجازت نہیں دیتا، آپ کی مرضی ہے، اپنی ذمہ داری پر بولنا تو یہ جملہ بول دیں میں میٹھا کم کھاتا ہوں، یہ بھی جملہ ہے نا، میں میٹھا تھوڑا لیتا ہوں بس، مجھے میٹھا پسند نہیں ہے۔ ارے رسول اللہ کو میٹھا پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن کو میٹھا پسند ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے۔ مومن میٹھا ہوتا ہے، میٹھے کو پسند کرتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے۔ یہ میں اس لیے بات کروں کہ ہمیں بولنے کا بھی ڈھنگ نہیں آیا اب تک یار۔ رسول اللہ کی پسند ہو، نہیں میں سبزی پسند نہیں کرتا۔ ابے تو کون ہے پسند نہیں کرتا؟ حضور کو پسند ہے سبزی۔ مجھے سفید لباس پسند نہیں، ارے رسول اللہ کو پسند ہے سفید لباس، کیا ہوا یار؟ مجھے یہ بال اچھے نہیں لگتے یار، مجھے بال پسند نہیں ہے بیچ کے، رسول اللہ کو پسند ہے۔ کیسے کیسے جملے ہم بول دیتے ہیں یار۔ مجھے یار شلوار قمیص میں کمفرٹیبل نہیں رہتا یار، پینٹ شرٹ میں تھوڑا ایزی رہتا ہوں۔ سرکار نے پوری زندگی کیا لباس پہنا ہے؟ کس کو پسند کیا؟ اولیاء نے۔ اولیاء نے اب تک کیا لباس پہنا ہے؟ کون سے لباس کو ذبح کیا؟ امامہ شریف ہم پہننے کے لیے تیار نہیں، حضور کی سنت، ٹوپی بھی سنت سے ثابت، توجہ ہی نہیں ہے۔ اور امام احمد کبیر رفاعی جن کا ذکر سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی کام بھی رسول اللہ کی پیروی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، ہر کام میں حضور کی سنت کو سامنے رکھو۔ بولو سبحان اللہ، ہر کام میں حضور کی سنت کو سامنے رکھو۔ ایک میں موٹی سی مثال تو آپ آج اس پہ تجزیہ مطلب تجربہ کر کے دیکھیں۔ آپ چپل پہنیں گے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ملعون اتنا دشمن ہے کہ یہ ہمیں اس پہ لگا کے رکھتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ چپل پہنیں گے نا، ہمیشہ آپ الٹا ہی پہنیں گے، چیک کر لیں، نوٹ کریں، آپ جب چپل پہننا آپ کا پاؤں الٹا ہی جائے گا پہلے، سنت یہ کہ سیدھا جائے۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا توقف کرنا، میری بہنیں بھی اور آپ بھی نوٹ کرنا، چپل اکثر ہم الٹا ہی پہنتے ہیں۔ اچھا چپل والوں کی دکان پہ جاؤ، وہ بھی ہمیں الٹا ہی دکھائے گا پہلے جوتا۔ عجیب معاملہ ہے، کیوں سیدھا نہیں دکھا؟ سیدھا تو سنت ہے۔ یعنی قوم کو کہاں ہم لے گئے، کس طرف ہم قوم کو۔ آپ گاڑی کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ڈرائیور جب گاڑی میں بیٹھتا ہے تو کہاں سے بیٹھتا ہے؟
پوری دنیا کے اندر جب گاڑی میں ڈرائیور بیٹھتا ہے تو کہاں سے بیٹھتا ہے؟ سیدھی طرف. دروازہ کھلتا ہے, ڈرائیور جب اندر بیٹھتا ہے تو کہاں بیٹھتا ہے؟ رائٹ سے بیٹھتا ہے نا بھائی. لیفٹ پہ اسٹیئرنگ ہے تو ڈرائیور کیسے بیٹھے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا سیدھی طرف میں برکت ہے. اور حضور ہر کام دائیں طرف سے کرتے تھے, سیدھی طرف سے کرتے تھے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کے متعلق بھی پڑھا کہ جب بھی لکھا سیدھی طرف سے لکھا ہے. اور ہمیں گاڑی کون سی پکڑوائی ہے کہ ڈرائیور کہاں سے بیٹھے؟ کوئی بہت بڑی بات نہیں, لیکن اس میں سوچنا ہے کیا ہے یہ بہت بڑی بات نہیں, لیکن بندہ سوچے اس طرف کہ ہمیں ہر کام میں الٹا ہی لگا کے رکھا ہے. یہ اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم ان معاملات پر بھی توجہ نہیں دیتے. چپل بندہ جب پہنے, نبی پاک کی سنت ہے کہ پہلے سیدھا پہنے اور الٹا اتارے. آج آپ نوٹ کرنا, بس اس نیت سے بھی عمل کرو تو ثواب مل جائے گا. چپل تو ہمیں ہی پہننا ہے. پانی بندہ بیٹھ کر پیے, 3 گھونٹ پہ پیے, دیکھ کر پیے تو اس کا سنت کا ثواب مل جائے گا. پانی ہم ہی پی رہے ہیں, شکر ادا کر لے تو ثواب مل جائے گا. پانی پیتے ہوئے سر ڈھانک لے تو ثواب مل جائے گا. اچھا واش روم میں آپ جائیں, آج سے آزما لیں, سیدھا پاؤں ڈالیں گے ہم, پتہ نہیں کیوں, حالانکہ الٹا پاؤں ڈالنا سنت ہے. اور نکلتے ہوئے ہمیشہ ہماری عادت الٹا ہی نکالیں گے, دل ہی ایک الٹا نکالیں, حالانکہ سیدھے پاؤں سے نکلنا سنت ہے. جانا ہے تو الٹے پاؤں سے جائیں, نکلنا ہے تو سیدھے پاؤں سے. آپ نوٹ کر لینا, شیطان الٹا ہی چلاتا ہے ہمیں. اچھا شلوار پہننے کی ہم کوشش کرتے ہیں, شلوار میں پہلے الٹا پاؤں ڈالتے. کیوں بھائی, سیدھا پاؤں ڈالنا, الٹا کیوں ڈال رہے ہیں؟ قمیص پہنتے ہوئے پہلے الٹے ہاتھ پہ ڈال دیتے ہیں. آپ نوٹ کریں یہ چیزیں. نبی پاک نے فرمایا دائیں طرف میں برکت ہے, سیدھی طرف میں برکت ہے. شیطان ہمیں الٹی طرف لگا کے رکھتا ہے. اس سے میں نے موٹی موٹی مثال دی کہ بڑی بڑی سنتوں پر تو ہم عمل کریں, جو مختصر سی جو سامنے سنتیں ہیں اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. امام احمد کبھی رفاعی فرماتے ہیں سعادت کی کنجی رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے میں. بولو انشاءاللہ آج کے بعد عمل کریں گے. بولو انشاءاللہ. کھانا بیٹھ کر کھائیں گے, کرسی ڈھونڈ لیں گے, تھوڑی دیر ہم انتظار کر لیں, ہم کھڑے کھڑے نہیں کھائیں گے. بولو انشاءاللہ. پئیں گے بھی کھڑے کھڑے, بیٹھ کے پئیں گے. بولو انشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ چپل ہو, واش روم, اس پہ بھی ہم خیال رکھیں گے. بولو انشاءاللہ. آگے سنیں, آپ فرماتے ہیں علماء کی تعظیم کرو. امام احمد کبھی دفاع فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ. آپ نے فرمایا عالم دین کی تعظیم کرو, تاکید فرمائی. فرمایا سنو, ایک طرف جو عابد عبادت کرتے جس کو علم نہیں, عالم نہیں, وہ 2000 رکعتیں پڑھے, عالم کی 2 رکعتیں اس سے افضل ہیں. عالم کی 2 رکعتیں تو خدا کی بارگاہ میں علماء کا بہت بڑا مقام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کرو, اور آپ کا بڑا پیارا فرمان, دعا کرو اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیاروں کی یہ شان ہے, اولیاء کی یہ شان ہے. کیا شان ہے؟ کاش ہمیں یہ چیز مل جائے. فرمایا 3 خوبیاں ان میں ہوتی ہیں, طمع نہیں, منع نہیں, جمع نہیں. یہ امام احمد کبھی دفاعی کا فرمان ہے. فرماتے ہیں کوئی چیز نہ ملے نا تو لالچ مت رکھو. لالچ, آج ہمیں طمع ہے کہ نہیں ہے, وہ گاڑی مل جائے یار, وہ مل جائے یار, یار یہ کام ہو جائے نا تو بہترین ہو جائے گا یار, یار اس پارٹی سے اگر ہماری ڈیل ہو گئی نا تو کمال ہو جائے گا یار, اس نے آرڈر دے دیا نا تو کمال ہو جائے گا. اب میں تو مثالیں موٹی موٹی تھا, ہم سب یار یہ موبائل آ جائے نا تو کمال ہو جائے گا, یار یہ ہو جائے نا تو کمال ہو. اب فرماتے اللہ کا پیارا یہ نہیں کرتا, طمع نہیں ہے, وہ رضا پر راضی ہے. طمع, دعا کرو اللہ ہم سے طمع کو نکال دے. دعا کرو نا, یہ مل جائے, وہ مل جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. طمع ہٹا دو. فرمایا ولی کی یہ کوالٹی ہوتی ہے, وہ طمع نہیں رکھتا. بولو نا یار سبحان اللہ. طمع نہیں, طمع یہ مل جائے, یہ مل, طمع نہیں. کہا جب کوئی دے دے کوئی چیز یا کوئی چیز مل جائے تو وہ منع نہیں کرتے, لے لیتے. کیا کرتے ہیں؟ اچھا لے کر پھر ہماری طرح کہ اس پر بیٹھ جاتے ہیں. جمع نہیں, خرچ کر دیتے خدا کی راہ میں. طمع نہیں, منع نہیں, جمع نہیں. بولو سبحان اللہ. یہ امام احمد کبھی رفاعی کا فرمان ہے. طمع نہیں, لالچ نہیں رکھتے, وہ کچھ نہیں مل رہا راضی ہے خدا کی رضا پر. ہے یہاں پر ایک بات یاد آ گئی, بولو سبحان اللہ. شیخ جنید بغدادی, ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان بزرگوں کے نام ہمارے منہ سے نکل رہے ہیں. ہمارے عمل میں وہ کمال نہیں جو ان خدا نے ان کے ناموں میں کمال رکھا ہے. ان کے ناموں سے ہی تو ہماری نیا پار لگے گی انشاءاللہ. شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ کہا مل جاتا ہے شکر کرتا ہوں, نہیں ملتا صبر کرتا ہوں. مل جاتا ہے, جواب آنا چاہیے, مل جاتا ہے.
نہیں ملتا. فرمایا یہ تو کتے والی بات ہے, یہ تو کتے کی عادت ہے. جنید بغدادی نے کہا یہ تو کتے کی خصلت ہے, کتے کی عادت ہے. مل جاتا ہے تو دو ملا کر شکریہ ادا کرتا ہے, نہیں ملتا تو مالک کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہے. تو تجھ میں اور کتے میں کیا فرق ہے؟ تو کہا حضور پھر آپ بتا دیں آپ کے حال کیا ہیں؟ فرمایا نہیں ملتا تو شکر ادا کرتا ہوں, مل جاتا تو خرچ کر دیتا ہوں. یہ اللہ والے ہوتے ہیں. تو امام احمد کبیر رفاعی کے کہ اللہ ہمیں اس نعمت کا حقدار بنائے کہ طمع نہیں, سکون سے رہیں, جو نصیب میں وہی ہوگا. یہ آ جائے وہ آ جائے, اس سے سیٹنگ بنا لو, اس سے سیٹنگ بنا لو, یہ کام کھول لو, وہ کام کھول لو, وہ مل جائے, یہ مل جائے, اس سے شادی ہو جائے, اس کی شادی کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. چھوڑ دیں ان چیزوں کو, طمع نہیں. یہ بیڈ مل جائے, چار جو خدا نے دیا اس پہ تو شکر ادا کریں. وہاں چلے جاؤ رہنے کے لیے, یہاں چلے جاؤ, یہ کر لو, طمع نہیں, چھوڑ دیں, ایزی رہیں. کوئی چیز مل جائے خدا کی بارگاہ سے یا خدا کے بندے کی طرف سے مل جائے تو منع نہیں کرو, لے لو, اور آ جائے تو جمع نہیں کرو, دے دو. بولو سبحان اللہ. پھر آپ فرماتے ہیں, امام احمد کبیر رفاعی مریدوں کو فرماتے ہیں, ان فرامین کی روشنی میں تم کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے یار, زیرو میں نہیں, ہم تو مائنس میں گئے ہوئے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ تم مخلوق کے لیے نفع بخش ہو جاؤ, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. یعنی جو خدا کے بندے ہیں نا, امام احمد کبیر رفاعی مریدوں کو کہتے ہیں سنو, اور آج کی محفل میں آنے والے مرد و خواتین آپ بھی سنو, لائیو دیکھنے والوں آپ بھی سنو. امام احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں جو اللہ کی مدد چاہتا ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش ہو جائے. اب میری خواتین بھی سن لیں, اگر ایک بہن ہے, دوسری بہن کام نہیں کر رہی, کوئی بات نہیں. اگر ایک بہن ہے, دوسری بہن کوئی کام نہیں کر, کوئی بات نہیں, آپ اس کا کام کر کے نفع پہنچا دو اس کو. بیٹی ہے نہیں کر رہی بہو کام, آپ کام کر دیں, اس کو نفع پہنچا دیں. ہم ہیں نفع پہنچا دیں. جس کو جس طریقے سے آپ مخلوق کو نفع پہنچا سکتے پہنچائے, خدا مدد کرے گا. آپ نے تم مخلوق کے لیے نفع بخش ہو جاؤ, نقصان نہ تو. آج ہم کیا کرتے, کتنا نقصان پہنچاتا, گالیاں دے کر, عزتیں اچھال کر, عیب ظاہر کر کے, غیبتیں کر کے, چغلیاں کر کے, بہتان نہ, کتنا ہم نقصان پہنچاتے مخلوق کو. تو جب اتنا مخلوق کو ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر خدا کی مدد تو نہیں آئے گی نا. آپ نے فرمایا تم مخلوق کے لیے نفع بخش ہو جاؤ, خدا تمہاری مدد فرمائے گا. بولو سبحان اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا اے انسان, دوسرے انسان کے لیے تیرے میں 3 خوبیاں ہونی چاہیے. اے انسان, دوسرے انسان کے لیے تیرے میں 3 خوبیاں ہونی چاہیے. کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے. کیا پیاری بات کی. فرمایا سنو, اگر تم کسی آدمی کو نفع نہیں دے سکتے نا تو نقصان نہ پہنچاؤ, نقصان بھی نہ دو. دوسری بات, اگر تم کسی آدمی کو خوش نہیں کر سکتے نا تو غم زدہ بھی نہ کرو, اور اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی نہ کرو. کیا بات کی یار, کیا محبت کا درس دیا ہے, کیا پیار کا درس دیا ہے. یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, یہ اولیاء ہوتے ہیں, وہ جانتے ہیں. اور سنو, بزرگوں نے لکھا کہ 99 راستے ہیں اللہ کے ولی بننے کے جو مخلوق کے خدا سے محبت اور خدمت کرنے میں. آج تو ہم برائی کرتے ہیں, آج تو ہم گالیاں دیتے ہیں, آج تو جان بوجھ کر ہم نقصان پہنچاتے ہیں, جان بوجھ کر اپنی زبان سے سامنے والے کو غم زدہ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں, تم اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کر لو. کسی کو نفع نہیں دے سکتے نا تو نقصان بھی نہ دو. کیوں نقصان دو؟ تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو, خوش نہیں کر سکتے تو غم زدہ نہ کرو. پھر آپ نے فرمایا علم کی ایک مجلس 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. بولو سبحان اللہ. یہ علم کی مجلس ہی ہے نا, علم کی ایک مجلس 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. میری بہنوں کو اور آپ حضرات کو دعوت دوں گا کہ ہر شب جمعہ, جیسے کہ آج شب جمعہ ہے, ہر شب جمعہ ہماری مسجد میں محفل نگاہ مصطفیٰ منعقد ہوتی ہے. آپ کو پہنچی بھی ہوگی دعوت. نام کتنا پیارا ہے یار. میں سمجھتا ہوں نام سن کر بندہ نہ آئے تو پھر وہ اپنے اوپر ہی افسوس کرے. ہر شب جمعہ الحمدللہ 1 گھنٹہ اور 12 منٹ تقریباً ہماری اسی مسجد میں مرد و خواتین دونوں کے لیے عشاء کے بعد محفل نگاہ مصطفیٰ منعقد ہوتی ہے. ختم قادر شریف پڑھتے ہیں, 20 منٹ کا درس حدیث ہوتا ہے, ذکر و دعا اور صلاۃ و السلام پر یہ محفل عروج پہ پہنچتی ہے. آپ آئیں گے انشاءاللہ. آپ فرماتے ہیں ایک علم کی مجلس 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 70 سال کی عبادت ہم نہیں کر سکتے. ہر شب جمعہ اس محفل میں آ جایا کریں,
آج تو بڑی محفل تھی، عرس تھا تو وقت بھی ہوا، ورنہ جمعرات جو ہر جمعرات ہوتی ہے محفل وہ 1.25 گھنٹے کے آس پاس مکمل ہو جاتی ہے عشاء کے بعد. آپ کوشش کریں آئیں تاکہ یہ 70 سال کی عبادتیں بھی پا کے جائیں. اور شب جمعہ دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا، آج پھر آپ کو کہتا ہوں، اگر کوئی آپ کا کام پھنسا ہوا ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ 7 جمعرات پابندی کے ساتھ یہ محفل نگاہ مصطفیٰ میں آ کر دیکھیں، انشاءاللہ وہ کام بن جائے گا آپ کا. نگاہ مصطفیٰ کی برکت ضرور آپ شامل ہوں. آخری بات اور میری بات مکمل. امام ابو بکر شربلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت سے مشرف ہوئے، بہت بڑے بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے بیٹے احمد رفاعی سے محبت کرتا ہوں، کیا آپ میرے اس عمل سے خوش ہیں؟ آپ مرد و خواتین کو بھی مبارکباد. محبت میں تو مائیں، محبت ہے تبھی تو محفل منعقد کی ہے، محبت ہے تبھی تو یہ اہتمام ہے. بولو سبحان اللہ. خدا کا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں محبت عطا کی. ہمارا کمال نہیں تھا، ہماری اوقات نہیں، خدا کا شکر ہے. امام ابو بکر شربلی واسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں خواب میں، یا رسول اللہ، میں آپ کے بیٹے احمد رفاعی سے محبت کرتا ہوں، کیا آپ میرے اس عمل سے خوش ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو شخص میرے بیٹے احمد سے محبت کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں ہوگا، اور وہ میرے ساتھ قدرت والے مالک کے پاس سچے ٹھکانے میں ہوگا. یعنی دنیا میں وہ رسوا نہیں ہوگا جو امام احمد کبیر رفاعی سے محبت کرتا ہے، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے قرب خاص نصیب ہوگا. اور یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی شان ایسی ہے کہ جب غوث پاک نے فرمایا نا، قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو امام احمد کبیر رفاعی نے بھی اپنے سر کو جھکا لیا. اور امام احمد کبیر رفاعی سے پوچھا غوث پاک کے بارے میں، آپ نے فرمایا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی ہے کہ غوث پاک جیسا کوئی نہیں زمانے میں. یہ احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں، ہمارے غوث اعظم تھے غوث اعظم. فرمایا غوث الورا جیسا کوئی نہیں. فرمایا رب العالمین نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان عطا فرمائی کہ آپ کے ایک ہاتھ میں شریعت کا سمندر ہے، ایک ہاتھ میں طریقت کا سمندر، جس سے چاہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. تو ہمارے غوث تو وہ ہیں کہ امام احمد کبیر رفاعی بھی جنہیں جھک کر سلام کرتے وہ غوث اعظم کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ جو ہم نے چند باتیں عرض کی ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے فرامین سنے، اتباع سنت، اور جو سب سے پہلے ہم نے باتیں سنی کہ ہمیں کسی کو نئی کوئی تحقیق کو نہیں سننا، جو پیاروں نے بیان کر دیا ہمیں اسی کے مطابق اپنے ایمان کو بچانا ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غازی اسلام کا بھی عرس آج کی محفل میں شامل ہے، ملک ممتاز حسین قادری علی رما کا. تو انشاءاللہ آپ کی شان میں کل جمعے کے دن انشاءاللہ 12:40 پر بیان ہوگا. کل انشاءاللہ غازی اسلام کے حوالے سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ آج ہماری حاضری قبول فرمائے. دوران گفتگو غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ کریم سے توبہ کرتا ہوں. جو میں نے کہا اللہ اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے. اللہ میری باتیں آپ مرد و خواتین کے جنہوں نے سنا ان کے دلوں میں اتارے. اللہ ان سب کو بھی برکتیں دے کہ جو لائف ہمارے ساتھ پروگرام میں حاضر تھے، جو شامل، اللہ ہر ایک کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. جو غلطیاں ہوئی ہوں، جو کوتاہیاں ہوئی ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. لائٹیں بند کر دیں، انشاءاللہ ذکر دعا اور آپ کے لیے پھر کثیر تعداد میں مرد و خواتین کے نیاز کا اہتمام ہے. امام احمد کا